السلام علیکم، ایک بار پھر میں حاضر ہوں نیٹ اور JRF کے اردو کے سوالوں کے ساتھ۔ اب دیکھ رہے ہیں نمبر 1، سخندان فارس کا مصنف کون ہے؟ صحیح جواب ہے A محمد حسین آزاد۔ ساحل اور سمندر کا شمار کس صنف ادب میں ہوتا ہے؟ صحیح جواب ہے C سفر نامہ۔ اس کے بعد 3 میں پروفیسر مہتا کس ناول کا کردار ہے؟ صحیح جواب ہے A گؤدان۔ زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے، تو اس پہ D ہے میدان عمل، لندن کی ایک رات، گریز، آگ کا دریا اور غالب۔ 5واں میں ہے دکن میں اردو کا مصنف کون ہے؟ صحیح جواب ہے A نصیر الدین ہاشمی۔ اس کے بعد 6 میں ہے فلسفہ کلام غالب کے مصنف کا نام بتائیے۔ صحیح جواب ہے A شوکت سبزواری۔ 7 میں ہے فورٹ ولیم کالج کس شہر میں قائم ہوا؟ صحیح جواب ہے C کلکتہ۔ 8 میں ہے مخمس کے بند میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ صحیح جواب ہے B 5۔ 9 میں ہے شاہی دربار سے کس شاعر کا تعلق تھا؟ صحیح جواب ہے C ذوق۔ 10 میں ہے درست جوڑ کی نشاندہی کیجیے، تو اس میں ہے D ماورا شاعری۔ 11 میں ہے لائے اس بت کو التجا کر کے، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، کس کا شعر ہے؟ صحیح جواب ہے A دیا شنکر نسیم۔ ماسٹر رام چندر کا تعلق کس ادارے سے تھا؟ صحیح جواب ہے B دہلی کالج۔ 13 میں ہے کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا، یہ کس کا شعر ہے؟ صحیح جواب ہے A میر انیس۔ 14 میں ہے رسالہ مخزن کے مدیر کا نام بتائیے۔ صحیح جواب ہے C عبدالقادر۔ 15 میں ہے فیض کی نظم کا عنوان کیا ہے؟ صحیح جواب ہے C ایک لڑکا۔ 16 میں ہے کون سا مصرع درست ہے؟ صحیح جواب ہے A کوئی دن گر زندگانی اور ہے۔ 17 میں ہے آشفتہ بیانی میری کا مصنف کون ہے؟ صحیح جواب ہے C رشید احمد صدیقی۔ 18 میں ہے نذیر اکبر آبادی کہاں پیدا ہوئے تھے؟ صحیح جواب ہے B دہلی۔ 19 میں ہے قرآن پاک کا پہلا اردو ترجمہ کس نے کیا تھا؟ صحیح جواب ہے C شاہ رفیع الدین۔ 20 میں دیکھیں کلام میں کسی چیز کی تعریف یا ہجوم میں انتہائی درجے کی زیادتی کرنے یا بہت زیادہ گھٹا کر یا بہت زیادہ بڑھا کر پیش کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ صحیح جواب ہے B صنعت مبالغہ۔ اس کے بعد ہے 21 میں دشت سوز کس کا ناول ہے؟ صحیح جواب ہے C جمیلہ ہاشمی۔ 22 میں ہے سودان ہجو حکیم غوث میں حکیم کے کس ہنر کو ہدف ملامت بنایا ہے؟ صحیح جواب ہے C یادو گوئی۔ 23 میں ہے اس صنعت کو کیا کہتے ہیں جس کے تحت کلام میں کسی شخص یا چیز کے صفات کو یکے بعد دیگرے بیان کیا جاتا ہے؟ صحیح جواب ہے صنعت مرات النظیر۔ 24 میں ہے لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکاں، ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے، کس کا شعر ہے؟ یہ غالب کا شعر ہے B۔ 25 میں ہے یاد ماضی عذاب ہے یارب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، یہ کس کا شعر ہے؟ تو یہ C اختر انصاری کا شعر ہے۔ 26 میں دیکھیں روشنائی کی صنف کیا ہے؟ تو روشنائی کی صنف ہے C رپورتاز۔ 27 میں ہے ترکی زبان سے افسانوں کا ترجمہ کس نے کیا تھا؟ صحیح جواب ہے C سجاد حیدر یلدرم۔ 28 میں ہے دکنی ادب کے پہلے دور کی نشاندہی کیجیے۔ صحیح جواب ہے B بہمنی دور۔ 29 میں ہے دستمبو کس زبان میں لکھی ہوئی کتاب ہے؟ صحیح جواب ہے D فارسی۔ 30 میں ہے چہرہ کس صنف سخن کا جزو ہے؟ صحیح جواب ہے B مرثیہ۔ یہاں دیکھیں 31 میں ہے اودھ اخبار میں کس ناول کی اشاعت قسط وار شائع ہوئی تھی؟ صحیح جواب ہے فسانہ آزاد۔ اس کے بعد ہے 32 میں ہے حالی نے غزل کے کس پہلو پر خاص تنقید کی تھی؟ صحیح جواب ہے D اخلاق آموزی۔ 33 میں ہے مثنوی دریائے عشق کے مصنف کا نام کیا ہے؟ صحیح جواب ہے A میر تقی میر۔ 34 میں ہے آل احمد سرور کے سوانح عمری کا نام بتائیے۔ صحیح جواب ہے A خواب ابھی باقی ہے۔
35 میں ہے ارسطو کی تصنیف پوئٹکس کا ترجمہ فن شاعری کے نام سے کس نے کیا تھا؟ صحیح جواب ہے بی عزیز احمد۔ 36 میں ہے میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا، کس کا شعر ہے یہ؟ تو یہ شعر ہے سی میر تقی میر کا۔ 37 میں کون سا جوڑ صحیح ہے؟ صحیح جواب ہے ڈی چاندنی بیگم قرۃ العین حیدر۔ 38 میں ہے کون سا بیان صحیح ہے؟ تو یہ بیان صحیح ہے چہرہ بچہرہ روبرو، جمیلہ ہاشمی کا ناول ہے۔ اب یہاں دیکھیں 30 میں فرانسیسی ادب کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ بی یوسف حسین خان کی تصنیف ہے۔ اردو کس سے نکلی ہے؟ صحیح جواب ہے ڈی اردو کھڑی بولی سے نکلی ہے۔ 41 میں غالب پر کس نے سخت قسم کی تنقید کی تھی؟ صحیح جواب ہے اے محمد اکرام۔ 42 میں نصرتی کی مثنوی کا نام کیا ہے؟ صحیح جواب ہے چندر بدن مہیار۔ 43 میں اردو شاعری کا مزاج کس کی تصنیف ہے؟ صحیح جواب ہے سی وزیر آغا۔ 44 میں روپ کس صنف کا مجموعہ ہے؟ صحیح جواب ہے سی رباعی۔ 45 میں قرۃ العین کا جلا وطن کیا ہے؟ صحیح جواب ہے ڈی افسانہ۔ 46 میں ہے زمانی اعتبار سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے، تو صحیح ہے ڈی داستان، ناول، افسانہ، افسانچہ۔ 47 میں دیکھیں مضامین نو کس کی تصنیف ہے؟ صحیح جواب ہے ڈی خلیل الرحمن اعظمی کی۔ مضامین نو کس کی تصنیف ہے؟ صحیح جواب ہے ڈی خلیل الرحمن اعظمی کی۔ 48 میں ہے غم نہیں ہوتا ہے آزادوں کو بیش از یک نفس، برق سے کرتے ہیں روشن شمع ماتم خانہ ہم۔ اس شعر میں کس صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ صحیح جواب ہے سی استعارہ کا۔ اس کے بعد ہے 49 میں تنقید کی بنیاد کیا ہے؟ تو تنقید کی بنیاد ہے سی قدر شناسی۔ 50 میں ہے صحیح مصرعے کی نشاندہی کیجیے، تو یہ ہے سی تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے۔